بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ عبد الرزاق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے کچھ حاجت رکھتا ہو، کچھ اپنا مقصد رکھتا ہو، کوئی اپنی غرض رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ کسی تنہائی کے مکان میں جہاں کوئی دوسرا اس کے ساتھ موجود نہ ہو، بیرونی آوازوں سے محفوظ ہو کر دل اور دماغ کو دنیاوی مقاصد اور اغراض سے فارغ اور خالی کر کے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ نماز پڑھے جو بیان کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جو حاجت رکھتا ہے اللہ اسے پورا کر دے۔ خدا تعالیٰ اسے گھر بار مال اولاد بے بسی اور بے کسی دور فرما کر آسمان کے ستاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کی جاگ سے زیادہ گناہ رکھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پہاڑ جتنا قرض رکھتا ہو تو اللہ اس نماز کی برکت سے اس کو قرض سے نجات دلاتا ہے۔ بے اولاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ خالص اللہ کی رضا کی خاطر اس نماز کو پڑھیں، صرف 4 رکھتے ہیں۔ اور یہ روایت بھی ابن عباس سے ہے۔ صلاۃ التسبیح کی روایت بھی ابن عباس سے ہے، اور بلکہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صلاۃ التسبیح اور ہے، اور یہ جو نماز ذکر کرنے لگا ہوں یہ بھی 4 رکعت ہے۔ پہلی رکعت ادا کرے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 20 بار اتحیات بیٹھے، عبدہ و رسول و درود دعا پڑھ کر سلام نہ پھیرے، پھر اٹھ جائے تیسری رکعت کے لیے، ثنا سے شروع کرے، سبحانک اللہ سے شروع کرے، اور پھر تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 30 بار پڑھے، اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 40 بار پڑھے، اور پھر سلام پھیرے۔ سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص کو پھر 50 بار پڑھے، اور 50 بار پڑھنے کے بعد استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، جو بھی استغفار آپ کو آتی ہے وہ پڑھے۔ سب سے مختصر ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جن الفاظ کے ساتھ پڑھیں آپ 70 بار اس کو پڑھیں، اور اس کے بارے میں یہ دعا پڑھ کے فرمایا کہ یہ احمقوں کو، بے وقوفوں کو، نااہلوں کو یہ دعا نہ سکھائیں، یہ طریقہ نہ سکھائیں، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر کے اس کی وجہ سے استعانت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہیں گے، اور جو اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی نماز کو، کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو نافرمانی کر کے اس طریقے کو اپنائیں گے تو لہٰذا یہ طریقہ اپنے بے وقوفوں کو، احمقوں کو اور نااہلوں کو، جاہلوں کو نہ سکھائیں۔ اتنی بڑی اہمیت اور اتنی بڑی تاثیر ہے اس نماز کی، جو پڑھے گا فائدہ اٹھائے گا۔ مقدس راتوں میں میرا جو اپنا معمول ہے، اور میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ میں کسی کے پر طنز تنقید یا نہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے 19ویں روزے سے اپنی طاق راتوں کو عبادت سمجھ کر شروع کر دیتا ہوں۔ کیا پتہ جو چاند کے لحاظ سے طاق وہ ہمارے لحاظ سے جفت ہو، جو ہمارے لحاظ سے طاق وہ چاند کے لحاظ سے جفت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رؤیت ہلال کمیٹی کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ سائنس نے پہلے سے پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں، اور رؤیت ہلال کمیٹی بھی اسی روش پہ چل رہی ہوتی ہے۔ روزی رزق لگا ہوا ہر ایک کا، صرف ہر ضلع میں یا ہر صوبے میں 3 سے 4 آدمی کا ہونا کافی ہے۔ 4 صوبے ہیں، 12 آدمی یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے اپنے آخری عشرے میں عبادات کو شروع کر دیں، طاق رات سمجھ کے ہر رات۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لیلۃ القدر، شب قدر، آپ نے فرمایا کہ انسان ہر رات کو شب قدر، لیلۃ القدر، شب برات بنا سکتا ہے جب اس کی نیت خالص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ پڑھتا ہو۔ تو پھر وہ کتنے بار بتا چکا نا، بغداد کی جامع مسجد کا جو متولی ہوتا تھا نا، بادشاہ وقت بھی اس کا مقروض ہوتا تھا۔ ایک آدمی نے جب یہ دیکھا نا تو 25 سال بلا ناگا اس نے عبادت کرنا شروع کر دی کہ یہ متولی ہٹے گا، مرے گا، کھپے گا، مجھے بنائیں گے۔ 25 سال گزر گئے لیکن کوئی دعا سلام تک بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ آج کی رات خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اور واقعی خالصتاً ہے۔ اور جب صبح اٹھا نا، نماز فجر ادا کی، ہر نمازی نے جھک جھک کر اسے سلام کیا اور آفر کی، آؤ متوتل میں آتے ہیں، معذرت کر لی کہ 25 سال عبادت کرنے کے باوجود کسی نے پوچھا تک نہیں، اور آج کی رات صرف چند گھنٹے، چند منٹ، چند ساعتیں، آدھی رات، پوری رات، جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کی، عبادت کی خالص نیت کے ساتھ۔ تو پیشکش ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے معذرت کر لی۔ جو رضا ہوتی ہے نا اللہ کی، اس کی خوشنودی سمجھ کر بندہ کرے، چھوٹی سی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لینا تو زندگی بھر کے لیے اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ایک ذرہ نیکی کا قبول کریا، میں باقی نیکیاں کرنا ہی چھوڑ دوں۔ کیوں؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قلیل من عبادی الشکور ورضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے، اس سے با کر کہاں جائیں گے؟ اللہ قرآن اور رمضان کو جو لازم و ملزوم قرار دیے نا، تو یہ چند دن، چند ساعتیں، چند گھڑیاں رہ گئی،
مانگ لو آج کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 رکعت، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار، دوسری میں 20 بار، تیسری میں 30 بار، چوتھی میں 40 بار، اور پانچویں میں یعنی پانچویں سلام پھیرنے کے بعد 50 بار، اور 50 بار سورہ اخلاص کے بعد 70 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور اس کے ساتھ اگر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیں تو یہ نور علی نور ہوگا، اس لیے کہ لا حول ولا قوت 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور کم ترین جو بیماری ہے، جو غم ہے، جو حزن ہے، وہ ہے۔ اس کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔